वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बखैर व आफ़ियत से होंगे और आज का सबक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है और शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब मन लगा कर सुनेंगे। किताबुन निकाह यानी निकाह के बारे में, शादी के बारे में सब बहुत मसाइल होंगे, बहुत से मतलब क्या है आयतें होगी, तो ये सब इंशाअल्लाह जो है इसमें हम चर्चा करेंगे। तो आज मतलब आप लोग सब सुनिएगा, समझे? ओके। और आप लोग मतलब अपना होमवर्क नहीं भेजते हैं, ये मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप अपना होमवर्क नहीं भेजते, इट्स अपॉन यू, आप मतलब आपका ही ये नुकसान है। तो हम तो ये नहीं बताए थे कि अगर आपसे नहीं होता तो शॉर्ट नोट बना के कुछ भी होमवर्क करना है, फिर भी नहीं करते हैं। ये मैं आखिरी बार बोलता हूँ, एक महीना होने वाला है। जो होमवर्क भेजता है ठीक है, जो नहीं भेजता है ये उसकी मतलब नुकसान है। देखिए, किताबुन निकाह, अन्निकाह फिल लुगती यकूनु बिमाना अक़्द तज़वीज़। निकाह जो है लुगत में एक तजवीज़ यानी शादी करने को कहते हैं। अक़्द तजवीज़ माना शादी का इनक़ाद होना, और यकुन बिमाना वत उज़्ज़ौज़ा, और दूसरा माना क्या है कि अपनी बीवी से वती करना, अपनी बीवी से वती करना, वो माने में भी हो सकता है। अन्निकाह फ़िश्शरई, निकाह जो है शरीयत में अक़दुन, एक ऐसा अक़द युअतबरु फ़ीही, जिसमें एतबार किया जाता है लफ्ज़ुन निकाह, निकाह का लफ्ज़, और तजवीज़ या तजवीज़ का, जैसे नकाहतु, तजव्वज़तु और तर्जुमतु, या जैसे असामिस में हो या उर्दू में मैंने निकाह किया, मैंने कबूल किया, मैंने शादी किया, ऐसे। वह हकीकतुन फ़िल अक़द, वो हकीकत में अक़द है, मजाजुन फ़िल वती, और मजाजी माना जो है निकाह का क्या है, वती है। ज़ुकिरत कलिमतुन निकाह, निकाह का वर्ड जो है 23 टाइम जो है 19 आयत में कुरान में आया है। ओके। अद्दलीलु मिनल कुरान, अब आए दलील की तरफ। अल्लाह तबारक तआला का बहुत से आयत है, उसमें से कि फ़नकिहु मा ताब लकुम, तुमको जो अच्छा लगे उससे निकाह करो तुम लोग, मिनन निसाई, औरतों से, मसना 2 होकर, व सुलासा 3 होकर, व रुबा और 4 होकर, समझे? अल हदीस, हदीस में है, बहुत ही मशहूर हदीस है, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह जो है मेरी सुन्नत से है, फमन रगिबा अन सुन्नती, और जो मतलब मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ेगा, फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है, यानी वो कामिल मोमिन नहीं है। दूसरा है या माशर सबाब, ए नौजवानों की जमात, मनिस्तता अमिनकुमुल बाह, जो तुम में से बाह यानी कुव्वत रखता है, मर्दानगी कुव्वत है, वो सकता है, फ़लियतजव्वज़, वो क्या करे, शादी करे, फ़इन्नहु, क्योंकि शादी जो है अग़द्दु लिलबस, हमारी आँखों की झुका देती है, यानी हमारी आँखों को झुकाने वाली है, व अहसनु लिलफ़र्ज़, इधर फ़र्ज़ है, क्या है, फ़र्ज़, और हमारी शर्मगाह को क्या है, हिफाजत करने वाली है। ओके। तो शादी करने से हम दूसरी की तरफ नहीं देखेंगे, और हमारी शर्मगाह जो है महफूज रहेगी। ओके। अब आइए, इसमें एक आयत आ गया है, वो आएगा, वो मतलब यानी किस किस से शादी करना हराम है, उसके मैं आयत दे दिया हूँ, आप लोग देखिए। मैं आयत का माने बोलता हूँ, वह हुर्रिमत अलैकुम, तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई है, उम्महातुकुम, तुम्हारी माँ से शादी करना, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटी से, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहन से, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फोफी से, व खालातुकुम, और तुम्हारी खाला से, व बनातुल अख, और भाई की बेटी यानी भतीजी, व बनातुल उख्ती, और भांजी, व उम्महातुकुम, और वो माँ अल्लाती जो अर्ज़अनाकुम, जो तुम्हें दूध पिलाई है, उस माँ से भी शादी करना हराम है। वो अख़वातुकुम मिनर रज़ा, और वो माँ जो तुम्हें दूध पिलाई है और उसकी बेटी, यानी जो तुम्हारी रज़ाई बहन हो गई, वो अख़वातुकुम मिनर रज़ा, और जो रज़ाई बहन है उससे भी शादी करना क्या है, हराम है। वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी, निसा से मुराद यहाँ बीवी, तुम्हारी बीवी की माँ यानी तुम्हारी सास से भी शादी करना हराम है। व रबाइकुम, और वो दाया जो मतलब क्या है, जिसके परवरिश, अल्लाती जो मतलब फ़ी जुहूरिकुम, जो तुम वो बेटी या वो बेटी जो तुम्हारे
آغوش میں ہے، تمہارے گود میں پرورش پا رہا ہے، اس سے بھی شادی کرنا حرام ہے۔ من نسائکم التی دخلتم بہن، وہ تمہاری بیوی سے ہے جس سے تم دخول کیا ہے۔ فإن لم تکونوا دخلتم بہن، اگر وہ بیوی جس سے تم دخول نہیں کیا اگر اس کی بیٹی ہے تو اس سے کیا کرنا، شادی کرنے میں فلا جناح علیکم، تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹے کی بیویاں، یعنی تمہارے بیٹے پوتے وہ سب آ سکتا ہے، اس کی بیویاں، الذین من اصلابکم، جو تمہارے پشت سے ہے، اس سب سے شادی کرنا حرام ہے۔ اوکے، وان تجمعوا بین الاختین، اور دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا وہ بھی حرام ہے۔ الا ما قد سلف، سوائے جو مطلب ان میں سے اگر ایک مر جائے تب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غفور ہے اور رحیم۔ اوکے، اب آئیے کتاب کی طرف۔ تو سمجھ گئے ہوں گے کس کس سے شادی کرنا حرام ہے۔ آپ لوگ چاہے تو چارٹ بھی بنا سکتے ہو، ماں، پھر مطلب بیٹی، پھر بہن، پھر مطلب پھوپھی وغیرہ بنا دے سکتے ہو۔ اوکے، اب آئیے کتاب کی طرف۔ دیکھیے، النکاح، کتاب النکاح، النکاح، نکاح جو ہے ینعقد، منعقد ہوتا ہے، نکاح واقع ہوتا ہے بالایجاب، ایک طرف سے ایجاب اور دوسری طرف سے قبول، سمجھے؟ کہتے ہیں نا کہ آپ کو اتنے مہر میں فاطمہ مطلب زینب کی شادی حصہ رائج الوقت، سکہ رائج الوقت 50,786 ماں انان النفقہ آپ کی زوجیت میں دیتا ہے، کہ آپ نے قبول کیا تو وہاں ایجاب ہو رہا ہے اور ادھر سے قبول ہوتا ہے، جی ہاں میں نے قبول کیا، بے لفظین، دو لفظ سے، یعبر بہما، جس دونوں سے تعبیر کیا جائے گا، عن الماضی، ماضی سے، او یعبر باحدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو تعبیر کرنا ہے، عن الماضی والآخر عن المستقبل، اور دوسرا جو ہے مستقبل سے، مثل جیسے کہنا ان تقول، تو کہنا جوزنی، تو میری شادی کرا دے، فیقول، تو کہے گا ان تقول جوزنی، تو مجھ سے شادی کر، فیقول، تو کہنا کہ جوزتکی، میں نے تجھ سے شادی کیا، بیوی کا کہنا۔ اوکے، ولا ینعقد نکاح المسلمین، مسلمین، اور مسلمان کا نکاح منعقد نہیں ہوگا الا بحضور شاہدین، سوائے دو گواہ کی موجودگی میں، حرین، آزاد گواہ، بالغین، وہ دونوں بالغ ہونا ہے، عاقلین، مسلمین، عاقل بھی ہونا ہے، مسلمان بھی ہونا ہے دونوں، اور رجل، یا ایک مرد، و امرتین، یا دو عورت، عدولن، چاہے وہ سب کے سب عادل ہو، قانو او غیر عدولن، یا چاہے وہ عادل ہو یا غیر عادل ہو، دو مسلم بالغ عاقل آزاد یا ایک مرد دو عورت کی موجودگی میں نکاح ہو جائے گی۔ اوکے، او محدودین فی قذف، یا وہ دونوں کو کسی تہمت کی وجہ سے حد لگی ہے تو بھی ان دونوں کی موجودگی میں نکاح کیا ہے، قبول ہو جائے گا۔ فإن تزوج مسلم، اگر ایک مسلمان نے شادی کیا، ذمیۃً، ایک ذمی عورت سے، اوکے، بشہادتی ذمیین، دو ذمی مرد کی گواہی سے تو جائز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم اور امام یوسف کے پاس وہ جائز ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد نے فرمایا، لا یجوز، جائز نہیں ہے، الا ان یشہد شاہدین مسلمین، سوائے وہ دو مسلمان گواہ جو ہے گواہی دینا ہے۔ اوکے، اب یہاں سارا جو میں آیت پڑھا تھا اسی کا بیان کر رہا ہے۔ ولا یحل للرجل، اور ایک آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، ان یتزوج بامہ، کہ وہ اپنی ماں سے شادی کرے۔ ہے آج کے زمانے میں یہ جو ہوتا ہے آتش پرست جو ہوتا ہے، مجوسی جو ہوتا ہے، ان لوگ میں یہ جائز ہے کہ اپنی ماں سے کیا کر سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ ولا بجداتی، اور نہ ہی اپنی دادی سے، من قبل الرجال، اگر مرد کے جانب سے تو دادی ہوگا، والنساء، اگر عورت کے جانب سے کون ہوگا، نانی ہوگا، تو دادی نانی سے نکاح کرنا کیا ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ولا بابنتہ، اور نہ ہی اپنی بیٹی سے، ولا ولا بنت ولدہ، اور نہ ہی اپنی مطلب بیٹے کی بیٹی مطلب پوتی سے، وان سفلت، اگرچہ وہ نیچے تک جائے، پوتی پر پوتی، لکر پوتی جو بھی ہے، وہ سب سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا باختہ، اور نہ ہی اپنی بہن سے، ولا ببنات اختہ، اور نہ ہی اپنی بہن کی بیٹی یعنی بھانجی سے، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا بعمتہ، نہ ہی اپنی پھوپھی سے، ولا بخالتہ، اور نہ ہی اپنے خالہ سے، ولا ببنات اخیہ، اور نہ ہی اپنے بھائی کی بیٹی مطلب بھتیجی سے، ولا بام امرتہ، اور نہ ہی اپنی
بیوی کی ماں یعنی ساس، التی دخلت بابنتها، چاہے اس کی بیوی کے ساتھ دخول کیا ہے، اولم یا دخول یا دخول نہیں کیا ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا بابنت امرته، اور نہ ہی اپنی بیوی کی بیٹی، التی دخل بها، اگر اس سے دخول کیا ہے، سواء کانت فی حجرہ او فی حجر غیرہ، چاہے اس کی بیٹی اس کی پرورش میں ہو یا کسی دوسری کی پرورش میں، وہ اپنی بیوی کی بیٹی جس سے دخول کیا ہے اس سے شادی کرنا حرام ہے۔ اوکے، ولا بامرۃ ابیہ، اور نہ ہی اپنے باپ مطلب باپ کی بیوی مطلب سوتیلی ماں، وہ اجدادی، اور نہ ہی سوتیلی دادی سے، کیونکہ اوپر میں پہلے ہی بتایا تھا یہاں سوتیلی ماں نہ ہوگا، نہ سوتیلی ماں نہ سوتیلی دادی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا بامرۃ ابنہ، اور نہ ہی اپنی بیٹے کی بیوی مطلب بہو سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ ولا بنی اولادہ، اور نہ ہی اپنے پوتے سے۔ ولا بامہ، اور نہ ہی اس ماں سے، من الرضاع جو دودھ پلائی ہے، رضاعی ماں سے شادی کرنا حرام ہے۔ ولا باختہ من الرضاع، اور رضاعی بہن سے شادی کرنا حرام ہے۔ ولا یجمع بین الاختین، اور نہ ہی دو بہن کو جمع کر سکتے ہیں بنکاح، ایک نکاح سے۔ ولا یملک، اور نہ ہی مالک ہو سکتا ہے، یمین، نہ ہی ایک کیا ہوتا ہے مل کے یمین کر سکتا ہے، دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح دو بہنوں کے اوپر مل کے یمین بھی کرنا کیا ہے، وہ بھی حرام ہے، وطعن وطی کے طور پہ۔ ولا یجمع، اور نہیں جمع کیا جائے گا، بین المرأۃ، نہ ہی مطلب ایک عورت کے درمیان، وعمت، یا نہ ہی ایک عورت سے اور نہ اس کی پھوپھی سے ایک ساتھ جمع کرنا، وہ بھی حلال نہیں ہے۔ ولا وخالت، یا نہ ہی اس کے خالہ کے ساتھ۔ ولا بنت اخت، یا نہ ہی اس کی بہن کے بیٹی سے۔ ولا بنت اخی، یا نہ ہی اس کے بھائی کی بیٹی سے۔ یہ سب سے مطلب کیا ہے، ایک ہی ساتھ ایک آدمی ایک عورت سے اور اس کی خالہ سے، اس کی پھوپھی سے، اس کی بھتیجی سے، اس کے بھانجی سے ایک ساتھ نکاح کرنا کیا ہوگا، حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔